ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ڈرامہ سیریل بختاور کی ایپیسوڈ نمبر 10 کا مزیدار سا ریویو۔ لیکن میرے نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح وہی چھوٹی سی درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح سے ہر نئے آنے والے ڈرامے کی لیٹسٹ ایپیسوڈ کا ریویو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے گا۔ تھینک یو۔ تو دوستو جس چیز کا بختاور کو ڈر تھا آخر کار وہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس چیز سے اس کی امی اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں تمہارے لیے ہی مشکل پیدا کر سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن بختاور جو ہے وہ اپنی امی کی یہ بات نہیں مانتی اور وہ لوگوں کی نظروں میں ابھی تک بختو ہی ہے۔ یعنی کہ اب لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ یہ دو بہن بھائی ہیں، بختاور اور بختو، لیکن اصل میں بختاور ہی بختو ہے، جبکہ بختاور اس بات کو اچھی طرح سے جانتی اور سمجھتی ہے۔ اگر میں لوگوں کی نظروں میں اپنے اصل روپ میں آ گئی تو یہ لوگ گدھوں کی طرح نوچ کر کھا جائیں گے مجھے۔ لیکن آخر کار اس محلے کے لوگ پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، خاص طور پر شیدا تو اس تاڑ میں رہتا ہے کہ میں بختو کی بہن بختاور کو جو ہے کسی حال میں خوش رہنے نہیں دوں گا، میں تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤں گا۔ جبکہ محلے والے یہ سب جانتے ہیں کہ بختو کی امی کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ہے اور ان کا آپریشن ہونے والا ہے۔ جبکہ یہاں پر شیدا اس تاڑ میں رہتا ہے کہ جیسے ہی بختو گھر سے باہر نکلے گا، گھر میں کوئی اور تو ہوگا ہی نہیں، بختاور ہوگی، تو میں جا کر اس سے کچھ باتیں کر لوں گا۔ جبکہ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جب وہ اس کے گھر جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جبکہ شیدا اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور جب اسے موقع ملتا ہے وہ بختاور کے گھر میں گھس ہی جاتا ہے۔ جبکہ مالک مکان کی بیوی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اب کرے تو کرے کیا۔ اب اسے اس چیز کا شک ہوتا ہے کہ یہ بختاور نے ہی اس لڑکے کو اپنے گھر میں بلایا ہے، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کا شوہر نظر صاحب ہی بختاور سے شادی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح ہاں کر دے اور میں اس لڑکی سے شادی کر لوں، لیکن وہ حقیقت سے نا آشنا ہے۔ جیسے ہی شیدا موقع محل دیکھ کر بختاور کے گھر میں گھس جاتا ہے، لیکن اسے بختاور تو کہیں نظر نہیں آتی۔ اب وہ اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بختاور اس گھر میں آئی تھی اور بختو اس گھر سے باہر نکلا تھا گھر کا تالا لگا کر، لیکن جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اسے کہیں بختاور نظر نہیں آتی۔ اب اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہن بختاور کا کسی کے ساتھ چکر ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب یہ بات جو ہے اس کے گھر والے چھپاتے پھر رہے ہیں محلے والوں سے۔ جبکہ مالک مکان کی بیوی اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی بختاور کے گھر میں ایک لڑکے کو جاتے دیکھا ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتی کہ یہ ان کے محلے کا لڑکا شیدا ہی ہے جو کہ بختاور کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے نظر جو ہے وہ بختاور کے گھر کا تالا توڑوا کر اس کے گھر کی تلاشی لیتا، وہاں پر کوئی اسے نہیں ملتا، نہ ہی کوئی لڑکا، نہ ہی بختو اور نہ ہی بختاور۔ بختو تو اپنے کسی کام کی وجہ سے دلاور سر کے پاس ملنے گیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی امی کا آپریشن ہوتا ہے اور اس نے اپنے سر سے بات کی ہوتی ہے کہ مجھے ایڈوانس رقم چاہیے کیونکہ میری امی کا آپریشن ہے اور میں اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ جبکہ دلاور بختو کو کہتا ہے تم پریشان نہ ہو اور کل میرے گھر آ جانا۔ اب بختو تیار ہو کر دلاور سے ملنے اس کے گھر چلا جاتا ہے، لیکن اسے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ گھر سے نکلنے کے بعد اس کے گھر میں کیا کچھ ہوگا۔ آخر کار بختو دلاور کے گھر پہنچ ہی جاتا ہے۔ دلاور سے ملنے کے لیے اسے پیغام بھجواتا ہے تو دلاور اپنے گھر میں اسے بلوا لیتا ہے۔ جیسے ہی دلاور سے بختو ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر دلاور کی امی اور حلیہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ جیسے ہی دلاور بختو کو اپنے پاس بلا کر اس کے ہاتھ میں رقم تھماتا ہے تو یہاں پر جو ہے دلاور کی امی دلاور کا صدقہ اتار کر بختو کو دے رہی ہوتی ہے، جبکہ بختو اس چیز سے صاف انکار کر دیتا ہے کہ ہم صدقہ خیرات لینے والے نہیں ہیں، ہم محنت کر کے رزق کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ جبکہ حلیہ اس بات کو طنزیہ لہجے میں بولتی ہے کہ اپنی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے لوگوں سے رقم تو لے لیتے ہیں لیکن صدقہ خیرات نہیں لیتے، بہت ہی کوئی نوٹنکی باز لوگ ہیں یہ تو۔ بختاور کو حلیہ کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور دلاور کو بھی ایسا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن
بختو جو ہے مسلسل دلاور کی شکل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے حق میں کچھ بولے گا، لیکن دلاور کو اس چیز سے کیا کہ اس کے گھر والے بختو کو کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، بس وہ بختو کی اس اچھائی کو لے کر بختو کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس میں لالچ نہیں ہے اور وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ تو دوسری طرف آخرکار جو ہے بختاور کو رقم مل ہی جاتی ہے، وہ رقم لے کر ہسپتال میں جمع بھی کروا دیتا ہے، اس کی امی کا آپریشن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رات کو وہ اپنے گھر واپس آتا ہے، گھر کا ایسا حال اور حولیہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو گھر کو بالکل صاف ستھرا چھوڑ کے گیا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے گھر میں آیا کون تھا اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ جیسے ہی صبح محلے والوں کو جمع کر کے بختو سب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا میرے گھر میں کون چور آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، جبکہ شیدا اپنی عدالت لگا کر کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا، جب ہم تمہارے گھر میں گئے یہ دیکھنے کے لیے تمہارے گھر میں کون گھسا ہے، جبکہ شیدا ہی بختاور کے گھر میں چور بن کے گیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ شیدا بار بار بختو سے اس چیز کا جواب مانگ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری بہن کہاں ہے، جبکہ یہاں پر بختو کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ بختو ہی بختاور ہے، اب وہ کیا بولے۔ وہ یہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ میری بہن جو ہے میرے ماموں کی طرف ہے، کیونکہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا، امی نے اسے ماموں کی طرف بھیج دیا کیونکہ میری امی ہسپتال میں اور امی کے پاس 24 گھنٹے میں رہتا ہوں۔ جبکہ بختو کا مالک مکان جو ہے نظر صاحب، وہ بھی بختاور سے ایک ہی سوال بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تمہاری بہن کہاں ہے اور تمہارے گھر میں کون شخص آیا تھا، تمہاری بہن کہاں ہے۔ جبکہ بختو جو ہے اسے ایک ہی بات کہتا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میرے ساتھ زیادہ بات مت کریں اور مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے مجھ سے سوال جواب کیے بغیر اس چور کو ڈھونڈ کر لائیں جو میرے گھر میں گھسا تھا اور اس کی نیت کیا تھی اس سے پوچھے، الٹا مجھ سے ہی سوال کیے جا رہے ہیں سب۔ یہ کہہ کر نظر صاحب کہتا ہے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں، میں خود ان سے بات کرتا ہوں، آخر مسئلہ کیا ہے۔ جبکہ بختو بھی اپنے گھر چلا جاتا ہے، لیکن اسے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ اگر آج نہیں تو کل سب کے سامنے میری اصلیت آ گئی تو میرا کیا ہوگا، یہ لوگ تو ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، رہنے کیا جینے ہی نہیں دیں گے۔ بختاور کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اگر وہ دلاور سر کو ساری حقیقت بتانا چاہتی ہے تو بھی نہیں بتا سکتی، وہ کیسے بتائے، کس منہ سے بتائے۔ اس نے پہلے دن سے ہی سر دلاور سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہے، جبکہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ بختاور ہے اور اس کی مجبوری ہے لڑکا بن کے گھر سے باہر نکلنا۔ تو دوسری طرف جو ہے شیدا جو ہے اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اس کے گھر گیا وہ مجھے نظر کیوں نہیں آئی، آخر اسے زمین نگل گئی آسمان کھا گیا، وہ کہاں جا سکتی ہے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے نظر صاحب اپنی بیوی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو بختاور میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اس کی بیوی کو اس چیز پر شک ہونے لگتا ہے، آپ تو اس کی تعریفیں اتنی کرتے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کل کو آپ بھی اس کا رشتہ لینے پہنچ جائیں گے۔ تو دوسری طرف جو ہے نظر صاحب اپنی بےہودہ نیت کو لے کر بختاور کے گھر میں دوبارہ چلے جاتے ہیں اپنا رشتہ بختاور کے لیے مانگنے۔ تو یہاں پر اس کی امی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب کہ میں انکار نہیں سنوں گا، وہاں پر بختو بھی ہوتا ہے اور بختو کی امی بھی، کہ اب میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صاف لفظوں میں وہ بختو کو کہہ دیتا ہے، لیکن اب کی بار میں یہاں پر انکار برداشت نہیں کر سکوں گا، ہاں اگر تم لوگوں کو منظور ہے تو مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ جبکہ بختاور اور اس کی امی بے حد پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف جو ہے حوریہ بختاور کو دلاور کے آفس سے نکلوانے کی چالیں چل رہی ہے، جبکہ وہ ملک سے بھی بات کر لیتی ہے کہ دلاور سے کہیں بختو کو جاب سے نکال دے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور وہ اس لیے اسے نہیں پسند کیونکہ وہ بختو سے غلط کام کروانا چاہتی تھی کہ وہ ہر وقت دلاور پر نظر رکھے، کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے۔ جبکہ بختو اس چیز سے اسے انکار کر دیتا ہے کہ میں اس کا وفادار ملازم ہوں اور میں ان کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر بختو چلا جاتا ہے تو حوریہ کو اس چیز پر غصہ آتا ہے اور وہ ٹھان لیتی ہے کہ میں اب دلاور کے آفس میں بختو کو تو ہرگز نہیں رہنے دوں گی۔
جبکہ بکتو کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری طرف اس کے خلاف چالیں چلی جا رہی ہیں۔ حوریہ بکتو پر الزام لگا کر اسے جیل میں کروا دے گی، جبکہ اس چیز کا اندازہ تو ابھی تک کسی کو نہیں ہوتا۔ دوستو امید کرتی ہوں اس ایپیسوڈ کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اپنا خیال رکھنا۔